بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. آج جو قرآن پاک کی تلاوت ہوئی ہے اس میں جو مضامین اللہ پاک نے بیان فرمائے ہیں ان مضامین میں سے بعض مضامین یہ ہیں. ایک بات یہ فرمائی گئی کہ اللہ کے نزدیک دین جو ہے وہ صرف اسلام ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. اور یہ بھی فرمایا کہ یہ اسلام وہ دین ہے جو پہلے بھی یہی تھا اور ایک ہی دین اللہ پاک بھیجتے رہے ہیں. پچھلے پیغمبروں کے پاس جو دین آیا وہ بھی اسلامی تھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین دیا گیا وہ بھی اسلامی ہے اور قیامت تک کے لیے اسلام ہی ہے. اسلام سے ہٹ کر لوگوں نے اختلاف کی وجہ سے بنایا ہے. اسلام سے ہٹ کر جو بھی دین وجود میں آیا ہے وہ لوگوں نے آپس میں اختلاف کی وجہ سے بنایا ہے, ورنہ دین تو اسلام ہے. اور اس کی حقیقت یہ ہوتی ہے کہ جس زمانے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حکم نازل ہو اس پر عمل کرنا, بندگی کرنا. اسلام کی حقیقت یہ ہے کہ جو بھی نبی بھیجے گئے, جو کتاب بھیجی گئی, اس میں جو حکم دیا جائے جب اس کو کوئی مانے تو وہ مسلمان ہے. تو ہر زمانے میں اسلام جو ہے وہ صرف اللہ کی بندگی کا نام ہوتا ہے, یہ جو فرمایا وہ کرنا. اس لیے اسلام ہی وہ واحد دین ہے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک معتبر ہے. چنانچہ اسی جگہ یعنی اسی پارے میں دوسری جگہ پر اس مضمون کو بیان فرمایا گیا کہ جو آدمی اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو لے کر آئے گا وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آدمی آخرت میں نقصان اٹھائے گا, چاہے دنیا میں وہ کتنا بھی اپنے کو مذہبی بنانے کی کوشش کرے یا مذہب کے نام پہ کچھ بھی ایکٹیویٹیز کرے. دین اسلام اس کے پاس میں نہیں ہے تو اس کو کچھ آخرت میں ملنے والا نہیں ہے. وہ سب ویسے ہی لایانی اور فضول عمل ہے, کوئی نتیجہ اس کا مرتب نہیں ہوگا. بہت سے ہمارے مسلمان بھائیوں کو اس معاملے میں شرع صدر نہیں ہوتا. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کے علاوہ دوسرے جو مذاہب والے ہیں وہ بھی نجات پائیں گے, ان کو بھی ثواب ملے گا, وہ بھی اچھی باتیں کرتے ہیں, وہ بھی اچھے کام کرتے ہیں. بحیثیت عقیدے کے آپ کو یہ جان لینا ضروری ہے, اور اگر یہ نئی عقیدہ اختیار کریں گے تو مسلمان باقی نہیں رہیں گے کہ اسلام کے علاوہ کسی اور دین پر چلنے میں کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے, چاہے وہ پچھلی آسمانی کتابیں ہی کیوں نہ ہوں اور پچھلے مذہب ہی کیوں نہ ہوں, کچھ نہیں ملنے والا, سیدھا جہنم میں جائیں گے. اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب معتبر نہیں ہے, اب سب کینسل ہو گئے. یہ عقیدہ ہے, یہ قرآن پاک کی صراحت ہے, اس میں ڈاؤٹ نہیں کرنا ہے, اس میں شک نہیں کرنا ہے. محبت سے, طریقے سے, بہت ہی حکمت سے برادران وطن کو اور دوسرے لوگوں کو بتانا چاہیے, سمجھانا چاہیے. بقیہ یہ علم تو ہم کو رکھنا پڑے گا, دوسرے کو ٹیز نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ان کو معلوم نہیں ہے. ان کو اگر بتا دیں گے تو بہت سے سعادت مند قلوب ہوتے ہیں, وہ مان جاتے ہیں بات کو. تو تبلیغ کا ایک بہترین ذریعہ بھی ہوتا ہے یہ. مگر ہم اپنا عقیدہ تو پہلے صحیح کریں. ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا فرض ہے, لازم ہے یہ کہ وہ یہ طے کرے قرآن پاک کے بیان کے مطابق کہ اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب, کوئی اور دین, چاہے وہ کسی کا بھی ہو, کسی طرح کا بھی ہو, معتبر نہیں ہے اللہ کے پاس اور آخرت میں نقصان ہوگا اس کو. ایک مضمون بہت جگہ جگہ بیانات میں بھی ہم سنتے رہتے ہیں, اس کو بیان فرمایا گیا ہے. وہ ذہن میں رکھنے کا ہوتا ہے اصل میں کہ ہر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرے, کیونکہ اللہ سے محبت کرنے کا حکم ہے. اللہ پاک نے اس کا معیار یہ بتایا کہ میرے نبی کی اتباع کرو. میری محبت کا معیار میرے نبی کی اتباع ہے, پھر اللہ پاک تم سے محبت کریں گے. اور اگر نبی کی تم اتباع نہیں کرو گے تو پھر اللہ پاک تم سے محبت نہیں کریں گے. حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کا تذکرہ بہت تفصیل سے اس میں سورہ آل عمران میں بیان کیا گیا ہے. سورہ بقرہ کے بعد سورہ آل عمران ہے. آل عمران اصل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا کا نام ہے. آل عمران کا مطلب ہوا عمران کا خاندان. تو حضرت عمران کی بیوی کا یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی کا, پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امی کا, پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ چونکہ کیا گیا ہے اس میں, اس لیے پوری سورہ کا نام ہی سورہ آل عمران ہے.
اسی لیے جتنا حضرت عیسیٰ کے بارے میں اور انجیل کے بارے میں اور عیسائی تعلیمات کے بارے میں قرآن پاک میں ہے اتنا بائبل میں بھی نہیں ہے. اور جتنی کنفارم بات ہے، جتنی یقینی بات ہے، قطعی بات ہے، 3 سورے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے نام کے قرآن پاک میں. ایک سورہ آل عمران ہے، ایک سورہ مائدہ ہے. مائدہ اس دسترخوان کو کہتے ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام پر معجزے کے طور پر نازل ہوا تھا آسمان سے، اس نام کا ایک سورہ ہے. ایک سورہ مریم ہے، پورا ان کی امی کے نام پر سورہ ہے. پورے سورے میں ان کی امی کا ہی قصہ نہیں ہے لیکن اسپیشل وہ واقعہ بھی اس میں موجود ہے. ایک سورہ مریم ہے، ایک سورہ مائدہ ہے، ایک سورہ آل عمران ہے. اچھا، اس کے علاوہ پھر عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات اور ان کے حالات اور بھی جگہوں پر ہیں. 3 تو سورے ہیں اسپیشل. تو ہمارے لیے کیا ضرورت ہے کہ ہم ادھر ادھر جائیں اور دوسروں کے ذریعے سے ہمیں کچھ علم نہیں ہوگا، اس میں ہمارے ذریعے سے ہی دوسروں کو ہوگا. کیونکہ قرآن پاک جو ہے وہ فرقان ہے، وہ صحیح اور غلط کو الگ کرنے والا ہے. لہذا اس سے جو میچ کرے گا وہ تو صحیح ہے، اور جو اس سے ہٹ کر ہوگا وہ غلط ہوگا. اس سے ہٹ کر جو ہوگا وہ غلط ہوگا. وہ لوگوں کا گھڑا ہوا ہے، لوگوں کی طرف سے لگایا ہوا ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. چنانچہ سورہ مائدہ کے اندر بھی اس کی بہت ساری تفصیلات آئیں گی، یہاں پر بھی بیان کیا گیا ہے، سورہ مائدہ میں بھی ہے، جس میں اللہ پاک نے اس مضمون کو بیان فرمایا کہ یہ بالکل غلط عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی ہوئی. عیسیٰ علیہ السلام کو سولی نہیں دی گئی، وہ مصلوب نہیں ہے. تو سولی کا عقیدہ یہ گمراہی کا عقیدہ ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ اٹھایا گیا ہے، زندہ اٹھایا گیا ہے. صاف یہ ہے کہ ان کو سولی نہیں دی گئی. تو جو بات اس میں ہے عیسائیت کے بارے میں، جیزس کے بارے میں، حضرت موسیٰ کے بارے میں، یہودیوں کے بارے میں، وہ زیادہ صحیح ہے. اور جو اس کے مقابلے میں آپ سنیں گے، اگر وہ اس سے میچ کرے تب تو آپ اس سے اس کی تصدیق کر سکتے ہیں، اور اگر وہ میچ نہ کرے تو اس کو گاربیج میں ڈال دینا ہے. اس کی حقیقت ہی نہیں ہے کچھ، وہ گھڑی ہوئی بات ہے. اس کو بہت تفصیل سے بیان فرمایا گیا ہے. یہاں آل عمران ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے پورا حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کیسے پیدا ہوئی، حضرت مریم کے امی ابا یعنی حضرت عیسیٰ کے نانا نانی کیسے تھے، وہ تفصیلات بھی بیان فرمائی گئی. وہ بھی بڑے اللہ والے تھے اور اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں میں سے تھے بہت. حضرت عمران بھی اور ان کی بیوی بھی. اللہ پاک کے پاس محبوبیت جو ہے وہ عمل کے اعتبار سے، تقوی کے اعتبار سے ہے، مرد ہو یا عورت ہو. چنانچہ خواتین بھی بڑی اللہ والی ہوئی ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی بھی بہت بڑی اولیاء اللہ میں سے تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امی بھی بہت بڑی اولیاء اللہ میں سے تھی. عیسیٰ علیہ السلام کی نانی اتنی بڑی اولیاء اللہ میں سے تھی کہ ان کا واقعہ بیان فرمایا اللہ پاک نے قرآن پاک میں، اور یہ فرمایا کہ انہوں نے جس وقت ان کے پیٹ میں بچہ آیا، پریگننٹ ہوئی وہ، تو اس وقت انہوں نے نظر مانی تھی کہ جو بچہ ہوگا میں اس کو وقف کر دوں گی اللہ کے لیے. اللہ کے لیے وقف کرنا، لوگ جو ہے نا پراپرٹی وقف کرتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، لیکن اولاد دینا اللہ کو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ ہم اس بچے سے کچھ لینا نہیں چاہ رہے اپنے لیے کہ وہ ہمارے عصا بنے، لاٹھی بنے، ہم کو کما کے دے، یہ کرے وہ کرے. نہ اس سے جان چاہیے، نہ اس سے مال چاہیے، نہ اس سے عزت چاہیے. اس کو اللہ کے دین کے لیے دے دیا. یہ الگ بات ہے کہ اس کی برکت میں عزتیں وہ عطا فرماتے ہیں اللہ پاک جس کو مال سے نہیں ملا کرتی. دولت بھی عطا فرماتے ہیں، نام بھی عطا فرماتے ہیں، راحت بھی عطا فرماتے ہیں، خدمت بھی ایسی اولاد کرتی ہے، سب کچھ مل جاتا ہے. لیکن اللہ پاک تو جذبے اور نیت کو دیکھتے ہیں. ان کی امی نے یہ نیت مانی تھی کہ میں نے وقف کر دی اپنی اولاد کو. اس ملک میں میرے دوستوں ایسے وقف کرنے والوں کی ضرورت ہے، اولاد کو وقف کرنے والے اللہ کے لیے. کھانا، کمانا، روٹی، بچے، بیوی، یہ تو میرے دوستوں یہ لپٹ کر آنے والی چیزیں ہیں، ضمناً ہونے والی چیزیں. اس ملک میں اسلام کو پھیلانے والا کون ہے؟ اسلام کی خدمت کون کرے گا؟ اسلام کی حفاظت کون کرے گا؟ اسلام کی اشاعت کون کرے گا؟ میری اور آپ کی اولادوں کو اگر ہم نے نیت نہیں کی تو کس کو؟ کیا یہودیوں کو؟ کیا عیسائیوں کے بچوں کے ساتھ وقف کریں، وقف کی نیت کریں گے؟ دہریوں کے ساتھ کریں گے؟ ملحدوں کے ساتھ کریں گے؟ ہمیں ہی کرنا ہے. ایسا حوصلہ چاہیے کہ اپنی اولاد کے لیے نیت کرو کہ اللہ کے دین کے لیے وقف کر دیا. پھر ان کو کسی سرپرست کے حوالے کر دینا جو دین کا ماہر واقف ہو. پھر وہ ان کو قرآن پڑھائے گا، حافظ بنائے گا، عالم بنائے گا، مفتی بنائے گا، داعی بنائے گا. پھر کسی اللہ والے کی صحبت میں جا کے ان کی تربیت ہوگی تو ان کا تزکیہ ہوگا، تو ان کے اندر دین آئے گا، دین کا علم آئے گا، دین کا عمل آئے گا، دین کی پریکٹس اور تربیت آئے گی. پھر وہ بندہ مخلوق کے کام کا بن جائے گا. اس طریقے سے وہ وقف ہو جاتا ہے اللہ کے دین کے لیے. تو عیسیٰ علیہ السلام کی نانی نے وقف کی نیت کی تھی
اور ان کو یہ امید تھی کہ بیٹا ہوگا، لیکن بیٹی پیدا ہوئی، اس کو اللہ پاک فرما رہے ہیں ان کو بڑا افسوس ہوا کہ میں تو سمجھ رہی تھی بیٹی ہوگی، بیٹا ہوگا، آپ نے تو بیٹی دے دی۔ اللہ نے فرمایا کہ ہمیں پتا ہے کہ ہم نے کیا دی، اور بیٹی دینا یہ زیادہ ہم نے اچھا کیا، اگر ہم بیٹا دیتے تو وہ بات نہ ہوتی۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، پھر انہوں نے نام ان کا مریم رکھا، پھر یہ دعا کی اللہ سے کہ یا اللہ شیطان سے میں پناہ مانگتی ہوں، اس کو اور اس سے آنے والی اولاد کو شیطان سے بچائیے۔ کتنی دیندار خاتون تھی، اتنی اللہ والی تھی، اس کو فکر تھی تو بس یہ پیدا ہونے سے پہلے یہ نیت تھی، پیدا ہونے کے بعد یہ کہ کسی طرح یہ شیطان سے بچ جائے۔ آج مسلمانوں کو یہی نیت کرنی ہے کہ شیطان سے یہ بچ جائیں، شیطنت سے بچ جائیں، غلط زندگی سے یہ بچ جائیں۔ ہم تو سوچنے کا انداز ہی ہمارا دوسرا ہے، کیونکہ ہم نے پیسوں کو بنیاد بنایا، عزت کا، پیسوں کو بنیاد بنایا، کامیابی کا سمجھا، اس کے نتیجے میں ہم اپنے اولاد کے بارے میں یہی چاہتے ہیں کہ یہ پیسہ کمانے کی مشین بنے۔ اب جیسے مشین بننے کے لیے اسباب چاہیے، اس اسباب میں اس کو بھیجتے رہتے ہیں، پھر اس کی کوئی فکر نہیں رہتی کہ یہ شیطان سے بھی بچیں گے نہیں بچیں گے، بلکہ شیطان کے حوالے کرتے ہیں، شیطانوں کے حوالے کیا جاتا ہے کہ اس کو شیطان بناؤ، کتنا بنانا ہے۔ اگر وہ شیطان نہیں بن رہا تو ہم کو فکر ہو رہی ہوتی ہے کہ یہ شیطان کیوں نہیں بن رہا ہے۔ وہ صورتحال ہو گئی ہے آج۔ سب سے پہلے جس بات کی فکر ہے وہ یہ ہے کہ وہ شیطان سے بچے۔ خیر اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے بیٹی کو ہی ان کی قبول کر لیا، پھر ان کی پرورش فرمائی خاص، پھر اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو ایک حضرت زکریا ان کے خالو ہیں، پیغمبر بھی ہیں، ان کے حوالے فرمایا، انہوں نے تربیت فرمائی، پھر وہ بڑی اولیاء اللہ میں سے ہو گئی، ایسی بڑی کہ صاحب کرامت ہو گئی، ایسی بڑی صاحب کرامت ہوئی کہ قرآن پاک میں ان کی کرامت کا ذکر ہے کہ ان کے پاس بغیر موسم کا پھل آتا تھا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو پھر ان سے پیدا فرمایا، اور بغیر شادی کے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی امی بالکل پاک صاف عفیفہ پاک دامن صدیقہ تھیں، طاہرہ تھیں، کسی قسم کی خیانت، کسی قسم کی ان کے اندر یعنی بد اخلاقی بد کرداری کا کوئی شائبہ نہیں تھا، کیونکہ جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے تھے ان کے زمانے میں، وہ لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بہت بدنام کیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ ولد الزنا بولتے تھے، زنا کی اولاد بولتے تھے۔ حضرت مریم کے ساتھ عاشقی کی کہانیاں کھڑی ہوئی تھیں کہ ان کا ایک عاشق تھا فلاں نام کا فلاں نام کا، یہاں تک کتابوں میں لکھ دیا کہ اس کا نام یوسف تھا فلاں فلاں، پڑھے ہوں گے آپ نے بھی۔ تو اس قسم کی چیزیں گھڑ دیں، قرآن پاک میں ان کی تصدیق کی گئی اور کہا گیا کہ نہیں، یہ بالکل صدیقہ تھیں، یہ بالکل طاہرہ تھیں، یہ بالکل عفیفہ تھیں، یہ تو اللہ والی تھی، صاحب کرامت تھی۔ جبرائیل علیہ السلام کو ہم نے بھیجا اور جبرائیل علیہ السلام نے ان پر دم کیا، جیسے قرآن پاک پڑھ کے پھونکتے ہیں ایسے انہوں نے پھونکا، تو جو پھونکا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح ان کے پیٹ میں چلی گئی، اس طریقے سے وہ پرگننٹ ہوئی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے دم کرنے سے، اور پھر اس طریقے سے اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور پیدا فرماتے عیسیٰ علیہ السلام نے بات فرمائی، عیسیٰ علیہ السلام نے بیان دیا، اس کا بیان تفصیل سے موجود ہے، تو سورہ آل عمران میں، سورہ مائدہ میں، سورہ مریم میں یہ پوری تفصیلات موجود ہیں۔ تو غرض یہ ہے کہ انہوں نے بھی جو بات کہی وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے کی بات، انہوں نے جو بات کہی وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں، جب وہ آ جائیں تو بس ان کو فالو کرنا، ان کو قبول کرنا۔ اس لیے صحیح عیسائی ہونے کے لیے یہ لازم ہوتا ہے کہ وہ مسلمان ہو جائے، اور صحیح یہودی ہونے کے لیے لازم ہوتا ہے کہ وہ مسلمان ہو جائے۔ وہی یہ عیسائی صحیح ہے جو مسلمان ہو، وہی یہودی صحیح ہے جو مسلمان ہو، ورنہ اس کو خود اپنی کتاب پر ایمان نہیں ہے، اپنے نبی پر ایمان نہیں ہے، نبی کو بھی سچا نہیں مانتا، کتاب کو بھی سچا نہیں مانتا۔ ان کو سچا ماننے کی شرط یہ ہے کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، چونکہ ان کی کتاب میں بھی ہے یہ بات، اور نبی نے بھی یہ بات بہت تفصیل سے سمجھائی ہے۔ اسی وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو بہت تفصیل سے بیان کیا گیا۔ علماء نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا انٹروڈکشن قرآن پاک میں اس لیے بھی بہت تفصیل سے ہے کہ عیسیٰ آنے والے ہیں، قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اترنے والے ہیں، اور اتباع کریں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اپنی شریعت نہیں چلائیں گے، حضور والی شریعت پر امت کو چلائیں گے نہیں، خود بھی چلیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے والے ہیں۔ آپ اندازہ فرمائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ کتنا بڑا ہے۔ اور پھر عیسیٰ علیہ السلام چونکہ اللہ کے پیغمبر ہیں، پیغمبری کینسل نہیں ہوتی، ایسا عہدہ نہیں ہوتا جو ختم ہو جائے، معزول نہیں ہوتا کوئی پیغمبر، تو اس لیے ان کے آنے کے بعد میں مسلمان ان کو پہچاننے میں غلطی نہ کریں، کیونکہ اگر کسی نے ان کو نہیں پہچانا اور ان کا انکار کر دیا تو بھی کافر ہونے والا ہے، کیونکہ وہ تو نبی ہے، سارے نبیوں پر ایمان لانا شرط ہے نا ایمان لانے کے واسطے، تو ان کے بارے میں کسی قسم کا کوئی ڈارکنیس نہ رہے، اندھیرا نہ رہے،
مسلمانوں کو کوئی ڈاؤٹ نہ رہے، اس لیے حدیثوں میں بہت تفصیل سے اور قرآن پاک میں بھی بہت تفصیل سے ان کے حالات بیان فرما دیے گئے ہیں، تاکہ امت مسلمہ پوری طریقے سے آگاہ رہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے، ان کے حالات سے، ان کے ناک نقشے سے، ان کے شیپ سے، ان کے اخلاق، ساری چیزوں سے، حتیٰ کہ کیسے اتریں گے، کہاں اتریں گے، کیا صورتحال ہوگی، صورت کیسی ہوگی، بال کیسے ہوں گے، یہ تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، تاکہ یہ امت مسلمہ کوئی ایسی غلطی کا ارتکاب نہ کرے۔ اس وجہ سے بھی جو معجزے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائے تھے، ان کو بھی اللہ نے خاص طور پر بیان فرمایا۔ ایک معجزہ ان کا یہ تھا کہ وہ مٹی کا پرندہ بناتے تھے، اس میں پھونک دیتے تھے، وہ زندہ ہو کے اڑ جاتا تھا۔ ایک معجزہ یہ تھا کہ مادرزاد اندھے پر ہاتھ پھیر دیتے تھے، پیدائشی اندھا، ایسا ہاتھ پھیرتے تھے تو بینا ہو جاتا تھا۔ ایک معجزہ یہ تھا کہ وہ مبروس کو، جس کو برس کی بیماری ہوتی ہے، اس پر ہاتھ پھیر دیتے تھے، اس کا برس چلے جاتا تھا۔ ایک معجزہ یہ تھا کہ وہ مردے کو اگر یوں کہتے کہ قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ جا، تو وہ قبر میں سے اٹھ جاتا تھا، مردے کو زندہ کر دیتے تھے۔ اور ایک معجزہ یہ تھا کہ جو بھی کوئی کھا کے آتا تھا وہ بتاتے تھے کہ کیا کھا کے آیا، وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ۔ اور ایک معجزہ یہ تھا کہ گھر میں کس کے کیا چھپا ہوا ہے وہ بتاتے تھے۔ اگر وہ اللہ کے لیے خرچ کرنے کو بولتے، وہ بولتا میرے پاس نہیں ہے، تو بولتے گھر میں فلاں جگہ پر اتنا یہ فلاں رکھا ہوا ہے۔ اب کون آدمی آپ سن سکتا تھا؟ یہ ان کا معجزہ تھا۔ جس طرح کے معجزے چاہیں اللہ پاک عطا فرما دے اپنے پیغمبروں کو، تو عیسیٰ علیہ السلام کو ایسے خاص خاص معجزے دیے گئے تھے۔ اور پھر فرمایا کہ وہ تصدیق کرنے والے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اور تورات کی بھی۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ سورہ بقرہ کے شروع میں آسمانی کتاب کے ساتھ جو کھیل تماشا لوگوں نے بنایا، اس کو اللہ نے بیان کیا تاکہ یہ مسلمان اللہ کی کتاب کے ساتھ کھیل تماشا نہ کریں۔ تو جو کھیل تماشا وہ کرتے تھے، اس میں سے ایک ان کی حکمت یہ تھی کہ وہ اپنی زبانوں کو لپیٹ کر ایسے انداز میں پڑھتے تھے کہ لوگوں کو ایسا معلوم ہو کہ تورات پڑھ رہا، شاید وہ ہوتی نہیں تھی تورات۔ ایسے انداز میں، اب جیسے مثلاً سریانی زبان میں تورات تھی، تو وہ سریانی زبان کے ورڈ ایسے انداز میں بولنا کہ سامنے والا جاہل آدمی یہ سمجھے کہ یہ اللہ کی کتاب پڑھ رہا ہے۔ بولتے تھے میں یہ اللہ کی کتاب پڑھ رہا ہوں، مطلب اپنی طرف سے بتا دیتے تھے کچھ بھی۔ میں جو اللہ کی کتاب نہیں ہوتی تھی اس کو اللہ کی کتاب بتا دیتے، اور لوگوں کو اللہ کی کتاب پڑھنے سے منع کرتے تھے۔ وہ کتاب پڑھنے سے، یعنی سریانی پڑھنے سے، تورات پڑھنے سے، انجیل پڑھنے سے منع کیا جاتا تھا پہلے۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کو عام فرمایا علم کو چھپاؤ مت، علم کا چھپانا حرام ہے، سکھاؤ، قرآن سیکھو، قرآن پاک کو سیکھو، قرآن پاک کو سکھاؤ۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن پاک کو سیکھے اور سکھائے۔ علم کو عام کرنے کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رواج ڈالا، ورنہ علم عام نہیں تھا۔ مذہبی لوگ چند گروپ والے اپنے اندر ہی علم رکھتے تھے، دوسروں کو سکھاتے نہیں تھے۔ ایک یہ حرکت کرتے تھے، دوسری حرکت یہ کرتے تھے کہ لوگوں کو بیوقوف بنانے کے واسطے یہ طریقہ اختیار کیا تھا کہ یوں کہتے تھے کہ آمنو وجہ النہار وکفروا آخرہ، شروع میں ایمان لے آؤ، پھر تھوڑے دن کے بعد میں چھوڑ دو۔ لوگ پوچھیں گے کہ بھئی ایمان تو لے آئے تھے، تم لوگ کیوں چھوڑ دیے؟ تو بولنا کہ ہم ایمان لے آئے تھے صحیح سمجھ کے، پھر بعد میں غلط نکلا تو چھوڑ دی۔ اس طریقے سے لوگوں کو اسلام سے بہکانے میں مدد ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ شرارت کر رہی ہے، لوگوں کے ساتھ شرارت کر، ان کو بیوقوف بنانا چاہتے ہیں، لوگوں کو کہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم اتنے مخلص ہیں، سادے ہیں کہ ہم مان لینا چاہتے ہیں پہلے، لیکن پھر جب اندر گئے تو پتا چلا کہ وہ صحیح نہیں تھا، تو پھر ہم پیچھے آ گئے۔ اب سامنے جو لوگ کتاب والے نہیں تھے، اہل کتاب نہیں تھے، وہ سمجھتے کہ بھئی جب کتاب والے لوگ ایسا کر رہے ہیں تو یقیناً ایسی کوئی بات ہے شاید، تو پھر لوگوں کو اسلام قبول کرنے میں تعامل ہو جاتا تھا۔ اور ایک شرارت یہ بھی کرتے ہیں، یہ لوگ صاف بیان کیا کہ یہ شرارت کرتے ہیں۔ ایک شرارت یہ تھی کہ ہم تمہارے کو مانتے، تم ہمارے کو مانو۔ یہ کیا بات ہے؟ یہ تو کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ قل ان الہدی ھدی اللہ، ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہوتی ہے، جس کو چاہے عطا فرما دے۔ اس لیے جو اللہ پاک نے عطا فرما دیا بس اس پر ایمان لے آؤ۔ اور یہ ہے کہ یہ اللہ پاک نے نبوت جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، وہ فضل ہے اللہ پاک کا، جس کو چاہتے ہیں عطا فرماتے ہیں۔ اور اللہ پاک تو وسعت والے ہیں، علم والے ہیں، یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ پھر ان کے کچھ اور حالات بیان فرمائے گئے
آگے کے چوتھے پارے میں بھی ان کے حالات کافی بیان کیے گئے ہیں ایک جگہ پر. اس میں ایک خاص بات یہ تھی کہ جب دین کے لیے ان سے خرچ کرنے کا مطالبہ ہوتا تھا تو وہ نہیں خرچ کرتے تھے, اور جب ان سے کہا جاتا تو کہتے کہ اللہ میاں کے پاس کیا کمی ہے, اللہ فقیر ہے, ہم سے مانگنے کا مطلب اللہ کے پاس نہیں ہے, لہذا ہم غنی ہو گئے, اللہ فقیر ہو گیا. اللہ نے فرمایا کہ ان کی ساری باتیں لکھ رہا ہوں میں, حالانکہ ان کو معلوم ہے کہ میری شان کیا ہے, میری قدرت کیا ہے, میری صفات کیا ہیں. ان کو معلوم ہے کہ دین کیوں دیا جاتا ہے, دین میں ذمہ داریاں کیوں لگائی جاتی ہیں, دین میں جان و مال کی قربانی کیوں مانگی جاتی ہے, کیوں مال لگوایا جاتا ہے, کیوں جان لگوائی جاتی ہے. ان کو معلوم ہے. پھر یہ بولنا, بے عزتی کرنا اور ساتھ ساتھ مذاق اڑانا اور اسلام کے دین کے حکم کے ساتھ میں ایسا رویہ اختیار کرنا, آپ ان سے فرما دیجئے کہ میں لکھ رہا ہوں, سنکتب ما یقول. یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں نا وہ ہم لکھ رہے ہیں, اور بہت جلد ان کو پتہ چل جائے گا کہ کیسے ذلت کے عذاب کا ان کو چکھنا پڑے گا, ذلت کا عذاب چکھنا پڑے گا اور جلنے والا عذاب چکھنا پڑے گا. وذوقوا عذاب الحریق, جلنے والا عذاب ان کو چکھنا پڑے گا. جلے گا جب پتہ چلے گا کہ کیا منہ سے نکل رہا تھا. اس لیے دین کے معاملے میں لب کشائی کرنے میں بہت احتیاط کرنی ہوتی ہے کہ کہیں بے ادبی نہ ہو جائے اللہ کے ساتھ, اللہ کے نبی کے ساتھ, دین کے ساتھ. اور جو دین کے مطالبے ہیں ان پر بوجھ نہیں محسوس کرنا, اپنی بساط کے بقدر نیت کرتے رہنا, خرچ کرنا, اور اللہ سے اچھی نیت کرتے رہنا کہ اور دے گا تو اور دوں گا, اور دے گا تو اور دوں گا. وہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. یہ جو انداز ان لوگوں کا تھا یہ پسند نہیں ہے. فرمایا کہ ایک بات ان میں یہ بھی ہوتی ہے کہ امانت بالکل نہیں ہے ان کے پاس, خیانت ہی خیانت ہے. جب تک سر پہ نہیں کھڑے ہو جائیں گے اور سر پہ ڈنڈا نہیں ماریں گے اس کے آپ رکھائے سے امانت واپس نہیں کرے گا. ایک بات یہ فرمائی. بعض ان میں سے ایسے بھی ہیں کہ جو امانت کو پوری طرح ادا کرنے والے ہیں. اسی طریقے پر فرمایا کہ اہل کتاب سب بھی برابر نہیں ہیں. کچھ ایسے ہیں جو اچھے بھی ہیں, جو امر بالمعروف کرتے ہیں, نہی عن المنکر کرتے ہیں اور نیکی کی طرف سبقت کرتے ہیں, اسلام قبول کر لیتے ہیں. تو جو ان میں اسلام قبول کر لیا ان کی تعریف بھی کی اللہ تعالیٰ نے کہ انہوں نے حق پر قائم رہے, وہ دیانتداری کا ثبوت دیا, انہوں نے امانت داری کا ثبوت دیا. ہر مخلوق کے اندر اچھے بھی ہوتے ہیں, ہر جگہ پر اچھے بھی ہوتے ہیں, برے بھی ہوتے ہیں, مگر بروں کی تعداد زیادہ تھی ان میں, اچھے بہت کم ہیں. لیکن تعریف اللہ نے فرمائی ان کی بھی جو ان میں اچھے ہیں. پھر وہ مشہور بات بھی اللہ پاک نے اسی پارے میں بیان فرمائی ہے جس میں اس بات کا اس مضمون کو بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں سے یہ وعدہ لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ تم ان پر ایمان بھی لانا اور تم ان کی مدد بھی کرنا. سارے نبیوں سے یہ وعدہ لیا ہے اور سارے نبیوں نے اس وعدے کو قبول کیا ہے, اور سارے نبیوں کے اس وعدے پر اللہ پاک نے گواہی دی ہے. فرمایا کہ میں گواہ ہوں تمہارے اس وعدے پر کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کرنا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرانا, حضور پر ایمان لانا, اپنی امتوں سے حضور پر ایمان لانے لگوانا, اور پھر اور ان کو یہ بتا دینا کہ کسی کی بھی موجودگی میں میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں گے تو پھر تم پر ایمان لانا ضروری ہے. یہ ہر نبی نے کیا ہے, تو حضرت موسیٰ نے بھی کیا ہے, حضرت عیسیٰ نے بھی کیا ہے, جتنے پچھلے پیغمبر آئے انہوں نے بھی کیا ہے, کسی نے بھی نہیں چھوڑا ہے اس بات کو. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے نوح علیہ السلام سے لے کے کسی نے بھی نہیں چھوڑا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے کے بعد میں ایک آدمی کے لیے بھی گنجائش نہیں ہے کہ وہ آپ کا انکار کرے. آپ کو ماننا ہی ماننا ہے, قبول کرنا ہی کرنا ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کیے بغیر, آپ پر ایمان لائے بغیر کسی کو نجات ملنے والی نہیں ہے, کوئی جہنم سے نہیں بچے گا. فرمایا کہ جو تمہاری محبوب چیزیں ہیں جب تم ان کو اللہ کے لیے خرچ کرتے ہو تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو نیکی کے کمال پر پہنچاتے ہیں, تقویٰ کے کمال پر پہنچاتے ہیں اور اپنا قرب خاص عطا فرماتے ہیں. یہ کب ہوتا ہے؟ یہ جب ہوتا ہے جب تم اپنا محبوب اور پسندیدہ جو چیز تمہارے لیے مرغوب ہوتی ہے اس کو تم اللہ کے لیے لگا دیتے ہو. پھر اس کے بعد بیت اللہ کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت اللہ کو سب سے پہلے بنایا ہے. اللہ نے اس کو سارے عالم والوں کے لیے ہدایت کا مرکز بنایا ہے اور یہ سارے عالم والوں کے لیے اس کو برکت کا ذریعہ بنایا ہے, مبارک ہے. اور پھر سارے عالم والوں کے لیے وہاں ایک مرتبہ جانا ضروری ہے اور سب کو حج کرنا ہر انسان کے اوپر فرض ہے. جو صاحب استطاعت ہو, جو حج نہیں کرے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے کافروں سے دوست نہیں رکھتا, یہ فرمایا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حج نہیں کرنا اللہ کے پاس اتنا بڑا گناہ ہے استطاعت رکھنے کے باوجود اگر کوئی آدمی حج نہ کرے. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر, بھلائی کا حکم کرنا, برائی سے روکنا, اس کی ترغیب دے گی. فرمایا کہ یہ کنٹینیو ہوتے رہنا. تب وَلْتَكُن مِّنكُمْ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ چیز کنٹینیوسلی ہوتے ہی رہنا, یہ چیز چلتے ہی رہنا. اسی سے پھر ماحول بنتا ہے, اسی سے برائیاں ختم ہوتی ہیں, اسی سے بھلائیاں وجود میں آتی ہیں. اس لیے اس محنت کو فرض کیا گیا ہے, امت مسلمہ کے ذمے ہے یہ بات. فرمایا گیا کہ تم کو تو اس مقصد کے لیے نکالا گیا ہے, تم تو یہ کام خاص طور پر کرنے والوں ہو, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. اس کا جو معروف طریقہ اس زمانے میں ہمارے پاس تبلیغ کا ہے
یہ طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے، آسان ہے، فائدہ مند بھی بہت زیادہ ہے، سہولت بھی سب کے لیے ہے، وہ ہے، لیکن مقصود یہ نہیں ہے کہ وہی ہو، تاکہ کسی کو یہ نہ ہو کہ قرآن پاک کی اس آیت پر عمل تبلیغ کا کام شروع ہونے سے پہلے ہوتا نہیں تھا کیا؟ تبلیغ کا کام شروع ہونے سے پہلے بھی اس آیت پر عمل ہوتا تھا۔ جو لوگ تبلیغ میں لگے ہوئے نہیں ہیں، علماء کرام، اللہ والے، بڑے بڑے بزرگان دین تبلیغ میں نہیں جاتے، تو وہ لوگ نہیں کر رہے ہیں کیا یہ کام؟ وہ لوگ بھی کر رہے ہیں۔ تو امر بالمعروف نہی عن المنکر امت کی ذمہ داری ہے، مگر یہ کہ یہ جو موجودہ زمانے میں تبلیغ کے نام سے جو امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام ہے، اس میں جڑنے کو اس لیے کہا جاتا ہے، اس لیے ترغیب دی جاتی ہے کہ بہت آسان ہے، یہ سب کے لیے اویلیبل ہے، سب کے لیے میسر ہے، اور ہمارے مصروف زندگیوں والوں کے لیے خاص طور پر اس ذمہ داری سے اس فرض کو ادا کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، اس لیے ضرور اس میں حصہ لینا چاہیے۔ لیکن یہ ہے کہ جو اللہ والے، جو علماء کرام اس میں نہیں لگ رہے ہیں، یا اور جو دوسرے طریقوں سے اس فریضے کو انجام دیتے ہیں، وہ اپنا اس فریضے کو انجام دے رہے ہیں، وہ زیادہ سمجھتے ہیں کہ اس فریضے کو انجام دینے کے اور کیا کیا طریقے ہیں۔ غزوہ احد جو ہے اس کی تفصیلات پھر بیان فرمائی گئی ہیں اس میں، اور غزوہ احد کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کیسے آئی تھی، پھر کیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نادانستہ مخالفت ہو گئی، اس میں پھر اللہ پاک کی مدد ہٹ گئی، تو پھر اس میں مسلمانوں کو نقصان پہنچا، اس کی تفصیلات اور اس کے ضمن میں حق تعالی شانہ نے بہت مضامین بیان فرمائے ہیں، جس میں یہ کہ یہ دکھانا تھا تم کو کہ میرے نبی کی اتباع کتنی امپورٹنٹ ہے، میرے نبی کے ہوتے ہوئے اگر میرے نبی کی کوئی بات نادانستہ بھی تم سے غلطی میں ہو جائے گی تو بھی اس کے انجام سے بچنا مشکل ہے۔ دانستہ طور پر کوئی آدمی نبی کے طریقوں کو چھوڑے گا تو اس کے انجام سے کیسے بچے گا بھائی؟ اس کو سمجھایا گیا ہے، فرمایا کہ یہ صدمہ تم کو اس لیے دیا گیا خاص طور پر، اس کی تفصیلات بیان۔ پھر جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے ان کے فضائل بیان فرمائے، اور فرمایا کہ ان پر افسوس کرنے کی کوئی بات نہیں، وہ مزے میں ہیں۔ پھر انہوں نے بیان کیا، اپنا بیان سنا، اللہ پاک کے سے کہا کہ ہماری طرف سے یہ پیغام ایمان والوں کو دے دیجئے آپ، تو پورا بیان جو شہداء نے وہاں اللہ کے سامنے کیا، اس کو اللہ پاک نے ایمان والوں کے سامنے بیان کیا کہ وہ تو آپ کو یہ کہلوا رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے کہ ہم بڑے فضل میں ہیں، بڑی نعمت میں ہیں، بڑے مزے میں ہیں، ہمیں یہاں رزق دیا جاتا ہے، بلکہ ہم تمہارے اوپر ترس کھا رہے ہیں کہ تم مصیبت میں پھنسے ہوئے ہو، ہم تو مزے میں ہیں، یہاں پر کوئی فکر کی بات نہیں ہے۔ تو اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ جو اللہ کے لیے اپنی جان کھو دیتا ہے اس کو ضائع مت سمجھو، وہ ضائع نہیں ہوتا، بلکہ تم کو اجازت نہیں ہے کہ اس کو مردہ کہو، وہ تو زندوں میں آ جاتا ہے، وہ تو زندہ ہوتا ہے اور اللہ پاک کے پاس اس کو رزق عطا فرمایا جاتا ہے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت العز الاكرم۔ اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها۔ اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن۔ اللهم بارك لنا في اسماعنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذرياتنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم اعنا على ذكرك وشكرك، اللهم اعنا على تلاوة القرآن وكثرة الذكر لك والشكر لك۔ اللهم تقبل منا القيام وتقبل منا الصيام، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب۔